بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 10 عادات مبارکہ جدید سائنس کی روشنی میں۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ملتی آپ کی تہجد کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت اور زندگی کے لیے بہترین عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج کرنا۔ صبح نیند سے اٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس پل کے ذریعے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جس سے ہمارے تمام اعضاء یعنی پورے جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک صبح اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس آدمی کو یہاں برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے اور برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ وہ 1 منٹ بیٹھا رہے، بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سی پیچیدہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث کے پیچھے بہت سے پروفیسرز، ڈاکٹرز شامل ہیں، جس میں بہت سے غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پہ کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ پوری طرح ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سنت مبارکہ جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد جب دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل بناتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے انسان دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا زیادہ اثر ہمارے دماغ پر نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے سے بہت سے
صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج یہ بات تحقیق سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد پھل نہ کھاتے۔ مختلف پھلوں میں پانی کی مقدار 90 سے 99% ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانا جسم اور خاص طور پر معدے کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل اس کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ فروٹ سے خالی معدے کو فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے۔ آج تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں موجود تمام فیٹس وہ ہمارے کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے میں آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح معدے کے اندر رہ جانے والی فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ جب ہم نے کھانے کے بعد پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گئے۔ وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ وضو میں ہم ان تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جن اعضاء پر کاربن یا مٹی لگ جاتی ہے، اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگی رہیں تو ان اعضاء کا اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام دن میں کم از کم 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے۔ جلدی سو جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی۔ آپ رات کو جلد سو جایا کرتے۔ عموماً آپ نماز عشاء کے فوراً بعد ہی سو جاتے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھ جانا آپ کے معمولات میں شامل تھا۔
ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے۔ اس وقت آپ کو لازمی سو جانا چاہیے۔ نوٹ کیجیے گا، نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں کوئی زخم آ گیا ہے وہ اس کی ریکوری کرے گا۔ اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کوئی مشکل ہے تو اس پر کام کرنے لگے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے، اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے کہ آپ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے، پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ وضو کے ساتھ ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے، کسی بھی محفل میں حاضری سے پہلے آپ مسواک کا اہتمام کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجیے گا، دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں میں نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو پروف کرے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے؟ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ابھی بھی بہت پیچھے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام سنتوں پر